عزیزان گرامی، جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہے اس کا اجر امام زمانہ نے ان کی محفل میں ہی دے دیا ہے۔ ہر لوگ کی، ہر بانی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پروگرام کامیاب ہو جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ماحول شروع سے بنا ہوا ہے وہ ابھی تک بنا ہوا ہے، لہذا اس سے بڑے ان کے لیے اجر کیا ہوگا کہ ان کا جشن کامیاب ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جشن کے ولادت امام رضا کی میں مبارکباد امام زمانہ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ ان نوجوانوں نے زحمتیں جو اٹھائی ہے خداوند عالم ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے، بالخصوص ان کے والدین کو سلامت رکھے جن کے پشت پناہی کی بنا پر انہوں نے یہ خدمات انجام دی۔ وقت نہیں ہے لہذا یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آیت کے جو پہلے کے دو حصے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مطلب گفتگو میں کیا کہا؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور کون؟ جو اولی الامر منکم۔ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، سور کا دور چل رہا تھا، ظاہر سے بات اب مجھ جیسا بے سور آپ کے سامنے آ گیا ہے تو وہ کہاں سے آپ کی توجہ رہے گی؟ عزیزان گرامی، کہا کہ اولی الامر کی اتباع کرو۔ آیت کے پہلے دو حصے سے اللہ سمجھ میں آیا، رسول سمجھ میں آیا، لیکن اولی الامر ہے کون؟ توجہ چاہتا ہوں، اولی الامر ہے کون؟ تو مفسر کرام کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد وہ ہے جس کو اللہ نے ولایت بخشی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت زیادہ مقدمہ نہیں لوں گا، میں جلدی اپنی بات کو تمام کروں گا کیونکہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ کو عادت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ 9 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ایک بات کا اور خیال ہے، جب تک میری گفتگو تمام نہیں ہوگی اوپر ڈھکن نہیں کھلنے والا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، چھٹے امام کی خدمت میں آئے ایک شخص اور کہنے لگا مجھے یہ بتا دیں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، تھیمز آف اسلام کیا ہے؟ امام کہتے ہیں تھیمز آف اسلام 5 ہیں، 5 چیز ہیں۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز حج، چوتھی چیز زکوٰۃ، 5ویں چیز ولایت۔ توجہ چاہتا ہے گرامی، کا 5 چیز ہے۔ سامنے والا کہتا ہے پھر تو ان میں سب سے افضل تو نماز ہوگی۔ امام کہتے ہیں نہیں، نماز نہیں ہے، نماز افضل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہے گرامی، نماز اہم ہے، جملے پہ غور کریے گا، نماز اہم ہے لیکن افضل نہیں۔ روزہ اہم ہے، افضل نہیں۔ حج اہم ہے، افضل نہیں۔ زکوٰۃ اہمیت کا حامل ہے، افضل نہیں۔ کیوں افضل نہیں؟ کہا دیکھو تم نماز کے لیے جب سفر میں جاتے ہو تو یہ نماز قصر ہو جاتی ہے، نماز قصر ہو جاتی ہے۔ روزہ سفر میں واجب نہیں ہوتا، حج استطاعت کے بعد واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ نصاب کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن ولایت ایسی چیز ہے چاہے امیر ہو یا غریب، یا سفر میں ہو یا حاضر، کہیں بھی چھوٹنے نہیں والی۔
توجہ ہے نا ذکر میں آپ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ولایت نہیں, ہائے 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 ہائے, پڑھے لکھے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں, ایک نہیں 14 کی ولایت بخشی ہے. دنیا میں بہت سے نام ہیں جناب, لیکن نام ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے مانوس ہونا ضروری ہے. یہاں پہ بہت سے نام ہیں زبان سے نہیں نکلتے. دوسری کنٹری میں چلے جاؤ, برطانیہ وغیرہ میں, ایسے ایسے نام ایڈمز, گلکرسٹ, کروک, ایسے لگتے ہیں کیونکہ جانور کے نام زبان سے ادا نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے 5 نام اتارے. نام نئے ہیں, لیکن جب زبان سے ادا ہوتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ زبان اس سے مانوس ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے لگتے ہیں کہ سب آشنا ہے. 5 نام اتارے, محمد, علی, حسن, حسین, معصومہ دو عالم. اور ان 5 ناموں کو, ان میں سے 4 نام 12 اماموں میں تقسیم کر دیا. توجہ چاہتا ہوں گرامی, پہلے علی, پھر حسن, پھر حسین, پھر چوتھے پہ دوبارہ علی کا ذکر کر دیا, 5ویں پہ محمد کو دوہرا دیا, پھر 2 نام آسمان سے اتارے, موسیٰ و جعفر, 8ویں پہ پھر علی کا نام دوہرا دیا, 9ویں پہ محمد کا نام دوہرا دیا, 10ویں پہ پھر علی کا نام دوہرا دیا, 11ویں پہ حسن کا نام دوہرا دیا, 12ویں کا نام پھر محمد رکھ دیا. کیا کہنا عزیزان گرامی, 12 نام میں یہ جو 12 ہیں ان میں علی 4 دفعہ آئے. تو وہ جو چاہتا جانے میں خاص منزل ہے. علی 4 دفعہ آئے, محمد 3 دفعہ, حسن 2 دفعہ, لیکن حسین ہائے 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 ہائے, جزاک اللہ. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, جلدی جلدی بات کو پڑھنا ہے. آئیے عزیزان گرامی, مقدمہ بن چکا ہے, لہذا باقاعدہ اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کرو. زیادہ وقت نہیں, 15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. اور میری عادت ہے جو بات میں کہتا ہوں ممبر پہ کرتا بھی ہوں, اور میں اپنی گفتگو آپ کے چہرے سے فیڈ بیک لے کے پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی, جشن کیا ہے, کیا نام رکھا آپ نے؟ جشن شاہ خراسان. یہ خراسان کی ڈیفینیشن جانتے ہیں آپ؟ پڑھے لکھے مجمع میں گفتگو, میری عادت ہے کیونکہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, لہذا اپنی گفتگو میں زیادہ تر میں ہسٹری طور پہ کرتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد والے مقام. مولا سلامت رکھے آپ. جشن شاہ خراسان, کیا مطلب؟ خراسان کا بادشاہ. یہ خراسان کے مطلب جانتے ہیں؟ یہ ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ 2 ورڈ کمبائن ہو کے بنا ہے خراسان. توجہ چاہتے ہیں پڑھے لکھے مجمع, خراسان جدا کرتا ہوں. خر آسان, خر آسان. یہ خر کے معنی کیا کہتے ہیں؟ خر پرانی فارسی میں, پہلوی فارسی میں کہتے ہیں خر کے معنی سورج. توجہ چاہتا ہے, خر کے معنی سورج, اور آسان بنا استان سے, یعنی وہ جگہ جو سورج والی ہے. توجہ چاہتا ہے, وہ جگہ جو سورج والی ہے.
کیسے بنا؟ جب سکندر بادشاہ پہلی دفعہ فارس کے سرزمین پر گیا، طوس کے باغ سے گزرا، کیا دیکھا؟ صبح کا وقت ہے، سورج طلوع ہوا، لیکن سورج نے جو سب سے پہلے اپنی کرن کی چھاپ جو چھوڑی وہ ایک باغ کے اوپر چھوڑی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک باغ کے اوپر سورج کی سب سے پہلے کرن پڑتی ہے۔ سکندر بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے سورج کی کرن پڑتی ہے؟ کہا نجومیوں کو بلاؤ، ایسٹرولوجسٹ کو بلاؤ، سب آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر سکندر پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہے، تم مجھے بتاؤ اپنا ستارہ ملا کر۔ انہوں نے اپنا ستارہ ملایا، ستارہ ملانے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ زمین ہے جہاں پر آسمان سے ایک ستارہ نازل ہوگا۔ آسمان سے ایک ستارہ نازل ہوگا، لہذا سورج پر واجب ہے کہ صبح طلوع ہو تو سب سے پہلے وہ سرزمین کو سلام دیتا ہوا طلوع ہو۔ میں کہوں گا ہائے کیا یہ گھرانہ ہے کہ فاطمہ کے گھر پہ ستارہ نازل ہوتا ہے اور مشہد میں فاطمہ کا ستارہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان گرامی، ہسٹری پہ غور پر پڑھنا یہ چاہتا ہوں جلدی بات کو، کہ امام کو جب دعوت دی گئی کہ آپ طوس آئیں، جب ہارون رشید مرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ میں اپنے دونوں بیٹے کو برابر سے چاہتا ہوں، لہٰذا اپنی حکومت کو اس نے بانٹ دی۔ ہادی کو دے دیا عرب کا علاقہ، مامون کو دے دیا فارس کا علاقہ، کیونکہ اس کی ماں فارس کی تھی۔ اب جب مامون نے حکومت فارس کی سنبھالی، اور فارس کی زمین وہ ہے جہاں پر لوگوں کے دلوں میں علی کی ولایت بسی ہوئی ہے، جب علی کے چاہنے والوں نے یہ دیکھا کہ مامون حاکم بن گیا، انہوں نے اپنی آواز بلند کر دی کہ جب ہمارا حاکم مدینہ میں موجود ہے تو حاکم نہیں بن سکتا۔ مامون نے ایک سیاست چلی، کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کے حقیقی حاکم کے جب تک وہ موجود ہے حکومت مل نہیں سکتی۔ امام رضا کو خط لکھا کہ آپ فارس تشریف لے آئیں، یہاں پر آ کر میں آپ کو اپنا ولی عہدی بنا دوں گا۔ امام نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تلوار نکالتا ہوں، آپ سے جنگ ہوگی۔ اب جب تلوار سامنے آ گئی تب امام کے لیے ضروری ہے جان کو بچانا۔ توجہ چاہتا دیا میں، آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا۔ جان کو بچانا کس کی؟ اپنی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا دیا میں، دیکھیں اہم نتیجہ ہے، اور یہ مجلس کا آپ ہدیہ سمجھ، یہ محفل کا آپ ہدیہ سمجھیے گا۔ کہا جان کو بچانا ہے، اپنی نہیں، اپنے چاہنے والوں کی۔ اپنے نہیں سمجھے آپ؟ آئیے اور بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ اپنی تلوار نیام میں علی نے کیوں رکھی؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ بولیے عزیز علی، اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ علی نے اپنی تلوار نیام میں اس لیے رکھی کیونکہ علی پر واجب تھا لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جس کے اوپر ذمہ ہوتا ہے اپنی امت کی حفاظت کرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، امام چلے، جلدی بات کو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماحول ختم ہو چکا ہے، پھر بھی دور سے آیا، حکم ہوا ہے، لہذا خدمت تو کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، امام چلے۔ موسیٰ صاحب نے ذکر کیا زامن آہو کا،
تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ معجزہ میں بیان کر دوں کہ وہ معجزہ تھا کیا ضامن آہو کا۔ عزیزان گرامی، جب امام آنے لگے، امام کو خوش کرنے کے لیے مامون نے ایک ترکیب چلی۔ اس نے امام کے نام کا ایک سکہ نکالا، اور صرف سکہ نہیں نکالا، اس سکے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو وہ جو چاہتا جنرامی، دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ شیعوں نے بعد میں علی ولی اللہ کو جوڑ لیا۔ میں کہوں گا شیعوں نے نہیں جوڑا ہے، یہ عباسی حکومت نے لکھا ہے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، لہذا آپ کے فیڈ بیک دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سے یہ ماحول ہے 2020 والا کہ ذرا نقطے لگائے جائیں تو دانت بھی ملتے ہیں، ہاتھ بھی بلند کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سکے نکالے، کیونکہ فارس میں علی کے چاہنے والے تھے تو انہوں نے سکے کو لیا، اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا، کہا خرچ نہیں کریں گے، چھپا کے رکھ لیا۔ اس بات کو میں ذرا بعد میں ذکر کروں گا، آگے چل کے میں ذرا اسے ضامن آہو والے واقعے کو بیان کر دوں۔ امام جب چلے، سفر میں تھے کہ ایک شکاری ایک ہرن، آہو کہتے ہیں ہرن، ایک ہرنی کو اپنے کاندھے پہ لادے ہوئے لے کے جا رہا تھا۔ ہرن نے امام کو دیکھا، پکاری یا مشکل کشا، اے مشکل کشا کے فرزند میری جان بچا لیں آپ۔ شکار نے امام کو پہچان لیا، لیکن شکاری نہیں پہچان سکا۔ امام نزدیک آئے، شکاری کو روکا، کہا سن، یہ ہرن کو ذرا چھوڑ دے، جب تک یہ واپس نہیں آ جاتی میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہرن آئے گی واپس۔ ہرن چھوڑ دیا گیا، اس نے امام کو پکڑ کے رکھا۔ اب کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ہرن واپس آ رہی ہے۔ اب جب شکاری نے دیکھا کہ ہرن واپس آ گئی تو امام نے پوچھا تو کیوں مجھ سے اجازت مانگ رہی تھی؟ امام کہتے، ہرن کہتی ہے کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کی میں اجازت مانگ رہی تھی، اب میں نے دودھ پلا دیا ہے، اب شکار سے کہیں کہ مجھے لے جائیں۔ جب شکاری نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جانور سے بات کر رہا ہے تو سمجھ گیا کوئی معمولی نہیں لگتا ہے، کوئی نبی معلوم ہوتا ہے۔ چلا کے کہا مجھے آپ لگتے ہیں کہ نبی ہیں؟ امام کہتے ہیں نبی نہیں لیکن نبی زیادہ ہوں۔ تب دیکھا کہ امام ہے، ہرن کو چھوڑ دیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو وہ ہے جو جانوروں کو بھی ضمانت دیتے ہیں، جب یہ دیکھا کہ اگر ان کے ضمانت میں کوئی آ جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، لہذا لوگوں نے ان کے سکے کو اپنے کپڑے میں باندھ لیا، کوئی کندھے میں باندھتا ہے، کوئی بازو میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم امام ضامن کی ضمانت میں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب سمجھ میں آیا آپ لوگ یہ امام ضامن کیوں باندھتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام ضامن کیوں باندھتے ہیں؟ معمولی سے 1 روپیہ ہوتا ہے، 5 روپیہ ہوتا ہے، اس پہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، پھر اس کو باندھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ سکہ جو 1 روپے کا ان کی حفاظت کرے گا۔ میں کہوں گا وہ سکے کی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے اس پہ یہ پڑھ کے دم کیا، اے امام رضا، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا، اب آپ پہ ذمہ ہے کہ ہماری جان کی حفاظت کریں۔ لوگ اسے سمجھتے تھے بے اثر، لیکن جب امام سے ہم نے اسے منسوب کر دیا تو ہو گیا با اثر۔ دنیا والے آج تک نہیں سمجھ سکے، سامنے والی کوالٹی کو دیکھتے، ہم کہتے سامنے کو نہ دیکھو، اس سے نسبت کو دیکھو۔ ہم نے سکے کو نسبت دے دی امام رضا سے،
کا ہماری حفاظت کرنے لگا. ہمیں اپنی پناہ مانگنی تھی, ہم نے علم کو مولا عباس سے نسبت دے دیا. علم حفاظت کرنے لگا. ہمیں علم کی بھیک لینا تھی, ہم نے ممبر کو علی کے ممبر سے منسوب کر دیا. یہ ممبر نے ہمیں علم کی بھیک دے دی. ہمیں اپنے آپ کو جنتی بنانا تھا, اپنی گناہوں کو مغفرت کرنا تھا. ہم نے زری کو, تابوت کو اپنے اماموں سے منسوب کر دیا. اب اس کو پکڑ کے ہم چوم کے جب گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے, جنت میں مل جاتی. ساتھ زبان کے دل یہی بولا, علی علی بولا, علی علی بولا, تیرا رجب تو کعبہ بولا. تیرا رجب کی بزم سجائی, خوب ہوئی پھر مدح سرائی. عشق تیرا درویش بنائے, عشق تیرا بخشے دانائی. خوب ولا کا جام پیا تھا, پھر بھی نشے میں نہیں ڈولا. علی علی بولا, علی علی بولا, ساتھ زبان کے دل یہی بولا, علی علی بولا, علی علی بولا, تیرا رجب تو کعبہ بولا. تو نے نماز عشق سکھائی, تو نے ہمیں توحید بتائی. کون بیاں کر پائے گا مولا تیری فضیلت, تیری بڑائی. پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا. علی علی بولا, علی علی بولا, ساتھ زبان کے دل یہی بولا. مانا جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی, خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم, مجھے طواف کے